بڑی حیرت کی بات ہے کہ میں نے آج فجر کے بعد، جمعے کا دن تھا اور ہم نے آیت کریمہ اور استغفار کیا، اور اس دوران میں نے یہ مقصد بیان کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے فضلاء جو 30-32 سال میں یہاں سے عالم فاضل بن کے نکلے ہیں ان کو اپنے ادارے میں آنے دے اور ان کو نصیحتیں کروں، اور ان کے ساتھ میری 4 نشستیں ہوگی۔ ایک نشست تفسیر کی، قرآن کے متعلق علوم وہ پوچھے، دوسری نشست حدیث کی، تیسری فقہ اور افتاء کی، چوتھی نشست انتظامی امور کی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ مدرس ہے، امام ہے، خطیب ہے، کیا کر رہے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے۔ اور چونکہ عاجز اور فقیر کو بعض اکابر علماء و اولیاء نے تمام سلاسل میں اجازت دی ہے، بہت سارے بزرگوں نے دی۔ خان محمد کندیا کا خط میرے پاس موجود ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ مجھے پیغمبر نے حکم دیا ہے کہ مولانا کو خلافت دو، ان کے قلم سے لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح سندل بابا جی نے بھی حسن اعتماد کیا، لیکن جو قابل فخر و شکر اجازت ہے وہ ترجمان مسلک دیوبند، فخر و مفخر علماء اور اولیاء، نمائندہ اعظم فی العالم للحنفیہ وللحدیث والتفسیر والفقہ، الشیخ و مرشد مولانا سرفراز خان صاحب، انہوں نے تحریر پوری لکھ کے تمام علوم و فنون میں اور تمام سلاسل ولایت میں فقیر و عاجز کو اجازت بھیجی ہے۔ تو ان لوگوں کو اس سے بھی خوشی ہوتی ہے، اتھے دا گڑانگا دا بڑانگا دا جا کے پیر پکڑتے ہیں، کچے نالائق نااہل، وہ پیر نہیں ہوتا، وہ شاپ کیپر ہوتا ہے، اور وہ تاجر نہیں ہوتا، فاجر ہوتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ان کو اس قسم کی اجازتیں بھی دی جائے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ نے ہم سے بخاری ترمذی پڑھی ہے اور تفسیر پڑھی ہے تو آپ ہمارے خلیفہ معزون بھی ہیں، اجازت ہے۔ ان طریقوں سے قرآن و سنت کی خدمت کرو، ان طریقوں سے آداب دین بجا لاؤ، محدثین، فقہا، علماء اور بزرگوں سے تعلق بھی رکھو۔